السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک سوال پوچھا گیا اس پہ بات کریں گے۔ وہ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کے مفاد کے لیے جنوں کی ڈاکہ زنی کے کئی واقعات سنے ہیں، اور میں نے ان کے مفاد کا بھی ایک قصہ پڑھا ہے۔ ایک انصاری صحابی عشاء کی نماز کے لیے نکلا تو ایک جن نے اسے قیدی بنا لیا اور وہ کئی سال لاپتہ رہا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جن انسان کو اغوا کر لے؟ بڑا اچھا سوال ہے، اور جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی اپنی بھی اسٹڈی موجود ہے۔ بالکل جن انسان کو اغوا کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اسی سے اسی قسم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ حضرت غالباً سعد بن عبادہ تھے، ان کے بارے میں ایک بات جو ہے بڑی مشہور ہوئی کہ جنات نے ان کو شہید کر دیا، اور شہید کرنے کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے ان کے گھر کے سوراخ میں کہیں پیشاب کر دیا تھا۔ تو یہ بات بڑی مشہور ہوئی تھی، اور کافی کتب کے اندر یہ موجود ہے، اور اس میں جنات کی کچھ شاعری بھی موجود ہے کہ ہم نے اسے عبادہ کو، فلاں قبیلے کے سردار کو، سعد بن عبادہ کو ہم نے قتل کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور ہم نے نشانہ بالکل اس کے دل کا لگایا، تیر اس کے دل میں مارا۔ تو یہ کافی کتابوں کے اندر یہ شاعری بھی موجود ہے۔ تو اسی طرح حضرت عمر کے دور میں ایک واقعہ مشہور ہوا تھا کہ ایک شخص تھا جس کو کچھ مشرک جن اٹھا کر لے گئے تھے، اور وہ واقعہ جب وہ مشرک جن اس کو لے کر گئے تو 4 سال لاپتہ رہنے کے بعد اچانک وہ واپس آ گیا، اور جب واپس آیا تو جب ان سے سوال کیا گیا بھی آپ کہاں پر تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے مشرک جن اٹھا کر لے گئے تھے، اور بھئی رہائی کیسے ہوئی؟ کہتے رہائی ایسے ہوئی کہ مسلم جنات اور کافر جنات کے درمیان ایک مارکا ہوا، آپس میں ان کی جنگ ہوئی، تو مسلم جنات کو جب پتہ چلا کہ میں بھی مسلم ہوں، مجھے رہا کروا دیا، تو میں اس طرح رہا ہو گیا۔ تو یہ کافی ایسی مثالیں ہمارے سلف صالحین کے دور سے ہمیں ملتی ہیں، لیکن ایک اہم بات یہ ہے، ایسے بہت سے واقعات آج بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ ان کے عزیز و اقارب نے بتایا کہ وہ اسیب زدگی کا شکار تھیں۔ تو اسیب زدگی کا شکار تھیں تو کیا ہوا کہ وہ ایک دن رات کو گھر کا دروازہ، کمرے کا دروازہ لاک کر کے وہ سو گئیں۔ تو اگلے دن دیکھا کہ وہ چھت کے ساتھ، یعنی پنکھے کے ساتھ بالکل کلوز کر کے گلے میں پھندا پڑا ہوا لٹکی ہوئی ہیں۔ جب وہاں جائزہ لیا گیا کہ اگر خودکشی کی ہے تو پھر نیچے کوئی نہ کوئی پاؤں کے نیچے رکھنے والی کوئی چیز موجود ہونی چاہیے، جس کو رکھ کے وہ پنکھے تک پہنچی، اور پھر وہ بعد میں اس نے پاؤں سے وہ سکپ کر دی اور اسے خودکشی کا منظر نظر آئے۔ لیکن ایسا نہیں، کوئی چیز تھی نہیں کہ اتنا درمیان کا جو گیپ تھا اس کو ریکور کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اس کا دروازہ اندر سے لاک تھا، جو کہ بڑی مشکل سے توڑا گیا۔ توڑنے کے بعد یہ منظر دیکھا گیا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، حالانکہ اگر قتل کا کوئی ایسا شائبہ ہوتا تو پھر کنڈی اندر سے نہ بند ہوتی۔ تو اس طرح کے کچھ واقعات بھی ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور ایک واقعہ ایسا بھی تھا کہ ایک بچی کے بارے میں میں نے جب دیکھا کہ مجھے پتہ چلا کہ وہ بچی اچانک گھر سے غائب ہوتی ہے، اور پھر وہ ہمیں ملتی ہے کافی دور سے جا کر، اور وہ کوئی نہ کوئی لیٹر ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے، وہ لیٹر پڑا ہوتا ہے جسٹ جیسے ہم الف بے الگ الگ کر کے لکھتے ہیں نا ڈیجٹ، اسی طرح حروف تہجی کو الگ الگ کر کے لیٹر لکھا جاتا تھا، کہ جسے ہمیں عادت ہو گئی تھی پڑھنے کی کہ یہ بچی فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، جا کر لے آؤ۔ اور ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی جنات کی کہ وہ پوری کرو ورنہ پھر ہم، تو یہ پوری نہیں کرتے تھے، وہ اٹھا کر لے جاتے تھے۔
تو جب مجھ تک یہ بات پہنچی تو میں نے پھر اس حوالے سے ان کو علاج جب بتایا، ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا، تو اللہ کی توفیق سے یہ مسئلہ سالو ہو گیا، اور اس کے بعد وہ بچی کے اغوا کا معاملہ سامنے نہیں آیا۔ بالکل یہ ممکن ہے کہ جنات انسانوں کو اغوا بھی کر سکتے ہیں اور اٹھا کر لے جا بھی سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور بڑا واضح ایک واقعہ میرے جو استاد تھے شیخ صالح الکویتی، انہوں نے مجھے سنایا۔ کہنے لگے کہ میں رات کو گھر جب واپس آیا تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ آ گئے اور کہنے لگے کہ شیخ صاحب ہم نے تو آپ سے فلاں ہمارا بندہ ہے علاج کروانا ہے، تو آپ تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم نے چیک کروانا ہے، اسے کوئی پرابلم ہے روحانی۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ بھئی میں اس رات کو اتنی دیر کو میں جو ہے نہیں جا سکتا مریض کی طرف۔ تو خیر انہوں نے بہت زیادہ جب اصرار کیا تو کہتے ہیں میں چل دیا۔ جب میں چلا گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے سامنے اچانک جو ہے نا منظر چینج ہو رہا ہے کہ وہی لوگ جب مجھے لے کر جاتے ہیں جنگل کی طرف جا رہے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہو، جنگل میں بھی کوئی رہتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی ہم رہتے ہیں۔ تو خیر میں چلتا رہا، جب کافی جنگل کے درمیان میں پہنچ گئے تو اچانک منظر چینج ہو گیا۔ منظر چینج ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک دم روشنیاں، اور وہاں پر کچھ لوگوں کا پورا ایک قبیلہ، پوری بستی وہاں پر موجود ہے، اور مجھے وہاں پر لے کر گئے ہیں۔ تو جب لے کر گئے ہیں تو کہنے لگے کہ شیخ صاحب ہم نے آپ کو مارا نہیں۔ کیوں نہیں مارا؟ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں لازمی فالو کرنا ہوتا ہے شریعت محمدی کو، تو اس لیے ہم آپ کو آپ کا قصور بتانے کے بعد قتل کریں گے۔ جیسے میں سارا ماجرا دیکھتا رہا، اتنی دیر میں دیکھا کہ انہوں نے ایک عدالت لگائی، عدالت میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے وہاں پر پیش کر دیا۔ تو جب پیش کر دیا تو وہاں پر میرے اوپر جو الزام لگا وہ الزام یہ تھا کہ آپ نے ہمارا ایک بچہ مارا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں یاد کہ میں نے مارا ہو، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ میں قتل نہ کروں، تو میں جنات کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں اور لوگ شریر جنات کو ہٹاتا ہوں تاکہ لوگوں کو تنگ نہ کریں، لیکن میں نے قتل نہیں کیا۔ کہنے لگے آپ نے قتل کیا ہے، فلاں دن فلاں جگہ پہ آپ کے گھر کے اندر ایک سانپ چھوٹا سا تھا، اس کو آپ نے قتل کیا ہے۔ میں نے جب سنا میں نے کہا ہاں بالکل وہ میں نے قتل کیا ہے، لیکن میں نے شریعت محمدی پہ عمل کرنے کے بعد قتل کیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے آپ نے شریعت محمدی پہ عمل کیا؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنے گھر کے اندر، رہائش کے اندر، یا اپنے جلوت کے اندر، خلوت کے اندر، جہاں کہیں بھی آپ سانپ کو دیکھتے ہیں اس کو آپ نے مارنا نہیں ہے، اس کو پہلے وارننگ دینی ہے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، 3 بار اس کو وارننگ دینی ہے۔ اگر وہ نہ جائے تو اس کو مار دو، پھر وہ سانپ ہے۔ اگر وہ چلا جائے اس کو نہیں مارنا، وہ آپ کا بھائی جن ہے، ممکن ہے وہ آپ کا مسلمان بھائی ہو۔ اچھا جب یہ بات میں نے کی تو ایک جج کے ساتھ ایک بہت بزرگ شخص بیٹھا ہوا تھا، جس نے یہ بات سننے کے بعد اچانک اس کی باڈی تھوڑی حرکت کی، تو بالکل ساکت سا بیٹھا ہوا تھا، تو اس کی باڈی حرکت کی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور یہ آئی بروز جو ہے نا وہ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے لٹک کے اس کی آنکھوں کے اوپر گری ہوئی تھی۔ اس نے یوں اٹھا کر اوپر کی اور میری طرف دیکھا اور کہا، اپنے جو ان کا جج تھا اسے کہا قاضی صاحب یہ درست کہہ رہا ہے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو میں وہاں پر موجود تھا، تو لہٰذا یہ درست کہہ رہا ہے۔ تو لہٰذا قاضی کا فوراً فیصلہ میرے حق میں آ گیا، اور پھر قاضی نے اناؤنس کر دیا کہ اس شخص کو چھوڑ دیا جائے، اس کو ہم قتل نہیں کریں گے،
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، حدیث پہ، قول پہ عمل کرتے ہوئے اس نے وارننگ دی، کیونکہ وہ بچہ ہمارا نادان تھا، اس کو سمجھ نہیں لگی، تو وہ وہاں سے نہیں گیا تو وہ مارا گیا، تو لہٰذا اس کو ہم آزاد کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے پھر وہاں سے وہ لے کر واپس آ گئے، اور پھر مجھے گھر تک چھوڑ کر بھی وہ لوگ گئے۔